أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، قرب و جوار دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی قدر، پردہ نشین خواتین اسلام، وقت بڑا کم ہے، ہم اور آپ اکابر علماء کے بیانات سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اکابر علماء کے جو قیمتی اوقات ہیں، ان اوقات میں سے چند منٹ نکال کر کے مجھ ناطق کو بھی بولنے کا موقع دیا گیا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ سامعین حضرات، میں 5 سے 10 منٹ کے اندر اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بات لمبی نہیں، گفتگو لمبی نہیں، اشاروں میں گفتگو کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ 20واں پارہ بڑا اہم پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر جو پہلی آیات کریمہ ہے، وہاں سے تقریباً 13-14 آیات تک اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی وحدانیت کو ثابت کیا ہے۔ ہر ایک مسلمان کو 20ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھنا چاہیے، اور وہ مطالعہ ہی نہیں، سرسری طور پر تلاوت ہی نہیں بلکہ تفسیر کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ کون ہے بھلا جو پریشان حال کی پریشانی کے وقت اس کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے وہ جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے وہ جب اسے پکارا جاتا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اے دنیا والوں بھلا بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے تمہاری آواز کو سننے والا؟ اے دنیا والوں بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ ہے کوئی تمہاری پکار سننے والا؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بڑے نادانوں، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، آیت شریفہ اس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، دنیا والوں کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جب تم اس کو پکارو تو تمہاری پکار کو سنتا ہو؟ قلیلا ما تذکرون، تم بڑا کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تمہاری پریشانی دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، حاجت روائی کرنے والا صرف اللہ
رب العالمین ہے، مشکل کشا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ رکھتا ہوں۔ اکرمہ بن ابی جہل جو کہ اللہ کے رسول کا چچیرا بھائی ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اکرمہ کو یہ دہشت لائق ہوتی ہے، یہ خوف لائق ہوتا ہے، اگر میں مکہ کے اندر رہ گیا تو جب محمد کے ہاتھوں میں لگ جاؤں گا تو محمد مجھ سے بدلہ لے گا، نہ جانے کیسی کیسی وہ سزائیں دے گا، کیونکہ ہم نے صحابہ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، میرے باپ ابو جہل نے صحابہ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، اگر مکہ کے اندر محمد مجھے پا گیا تو نہ جانے کیسی کیسی سزائیں دے گا۔ دہشت کے مارے اکرمہ مکہ چھوڑ کر کے دوسرے دیش کو جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سمندر کے قریب پہنچتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں یہی واقعہ پیش کروں گا مختصر انداز میں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ کا بھی توجہ چاہتا ہوں۔ مسلم معاشرے کے اندر عقائد کے مسئلے میں اتنی زیادہ مسلم معاشرے میں عقائد کے مسئلے میں اتنی زیادہ گڑبڑیاں ہیں، اگر آپ انہیں شمار کرنا چاہیں میرے پیارے بھائیوں، آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرے کے بات آگے بڑھتی ہے، اکرمہ ساحل سمندر پر آتا ہے، کشتی میں سوار ہوتا ہے، کشتی جب بیچ بھور میں پہنچ جاتی ہے، طغیانی میں پہنچ جاتی ہے، سمندر کے بیچوں بیچ میں پہنچ جاتی ہے، سمندر موج مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جو سمندر میں کشتی چلانے والا ملاح ہے، کشتی کا ملاح، وہ آواز دیتا ہے کہ اے کشتی کے سواریوں، اے کشتی کے مسافروں، سنو، موت بہت تیز ہے، دریا کی طغیانی بہت تیز ہے اور اتنا بھیانک ہے، نہ جانے کب یہ کشتی سمندر کے آغوش میں چلے جائے، نہ جانے یہ کشتی کب ڈوب جائے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، اے ملاح صاحب بتاؤ ہم کس معبود کو بلائیں، کیا لکڑی سے بنائے ہوئے معبود کو آواز دیں، یا مٹی سے تراشے ہوئے خداؤں کو آواز دیں، یا پہاڑوں سے تراشے ہوئے خداؤں کو آواز دیں، کس کو بلائیں، کس کو پکاریں، کون ہماری اس پریشانی کو دور کرے گا، اس دریا سے ہمیں کون نجات دے گا، یہاں سے ہمیں کون نکالنے والا ہے؟ ملاح کہتا ہے، اے کشتی کے مسافروں سنو، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو اس وقت ہماری مدد کر سکے، وہی وہ واحد ذات ہے جو اس دریا کے موج میں ہمیں یہاں سے نکال سکتا ہے، وہی وہ واحد ذات ہے جو اس پریشانی سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل اسی کشتی میں سوار تھے، جب ملاح نے یہ آواز دی کہ اے لوگوں صرف ایک رب کو پکارو، وہی پریشانی دور کرنے والا ہے، وہ اس مشکل گھڑی میں ساتھ دینے والا ہے، وہی نجات دینے والا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں، جب ملاح کی یہ آواز میرے کان میں آتی ہے تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کشتی میں، اگر دریا کے سفر میں نجات دینے والا ایک اللہ ہے تو پھر خشکی میں بھی نجات دینے والا، پریشانی دور کرنے والا یقیناً ایک ہی اللہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اکرمہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ملاح کے ایک جملے نے اکرمہ کی پوری زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ ملاح نے کہا، اے کشتی کے مسافروں صرف ایک رب کو پکارو، وہی رب ہمیں اس وقت نجات دے گا، وہی مشکل گھڑی سے نکالنے والا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں، ملاح کے اس جملے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اور میرے ذہن میں یہ بار بار سوال اٹھتا تھا کہ اگر آج اس مشکل گھڑی میں سمندر کے بیچ میں نجات دینے والا ایک اللہ ہے تو یقیناً خشکی کے حالت میں بھی نجات دینے والا وہی صرف ایک اللہ ہے۔ کہتے ہیں کشتی تو پار ہو گئی، ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں دیکھو کیا ہوتا ہے آگے، ساحل سمندر سے نکل گئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کلمہ پڑھ کر اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کون سی آیت کریمہ پڑھی؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اے دنیا والوں بتاؤ مصیبت کون دور کرتا ہے، اے دنیا والوں بتاؤ پریشانی میں ساتھ کون دیتا ہے، مشکل کشائی کون کرتا ہے، اللہ کے علاوہ پریشانی دور کرنے
کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ذات اس دھرتی پر موجود ہے؟ کیا اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات موجود ہے جو تمہاری پریشانی کے وقت میں تمہاری پریشانی کو دور کر دے، تمہاری پکار کو سنے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات موجود ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، مشرکین مکہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، ہم کتنے بھی معبود بنا لیں، کتنے بھی لوگوں کے سامنے سجدہ کر لیں، کتنے بھی لوگوں کے سامنے رکوع کر لیں، کتنے بھی معبودوں کے سامنے گھٹنے ٹیک لیں، لیکن مشکل گھڑی میں ساتھ دینے والا، پریشانی دور کرنے والا اگر کوئی ذات ہے تو صرف رب کائنات کی ذات ہے۔ پوری کائنات کا چلانے والا جو ہے وہی مشکل گھڑی کو ٹالنے والا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے گلے میں ہار لٹکا لیتے ہیں، گلے میں تعویذ لٹکا لیتے ہیں، ذرا سے بچے کی طبیعت کیا خراب ہوئی، کمر میں لے جا کر کالا دھاگا باندھ دیا، میرے بچے کو نظر لگ گئی ہے۔ اے اللہ والو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اللہ کے علاوہ کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ اس عمر کو پہنچ گئے جہاں کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، بڑا پریشان ہے، میرے مشن کو لے کر آگے کون بڑھے گا؟ یہ دین کا کام ہے، اس کو لے کر آگے کون بڑھے گا؟ زکریا علیہ السلام بہت ہی زیادہ پریشان ہے، بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ بیوی بھی اس عمر کو ہے جہاں اولاد کی تمنا ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی نا امیدی کی گھڑی میں، اسی کشم کی حالت میں مریم علیہ السلام کو پیدا فرماتا ہے۔ مریم کی کفالت کی ذمہ داری زکریا کے سر پر آ جاتی ہے۔ زکریا علیہ السلام مریم کے خالو ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مریم کی کفالت کر رہے ہیں، مریم کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو الفاظ میرے پیارے بھائیوں واقعہ سناتے ہوئے جا رہا ہوں، 2 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ زکریا علیہ السلام مریم کی کفالت کر رہے ہیں، صبح شام دوپہر ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ مریم کے کمرے میں آتے تو دیکھتے ہیں بے موسم پھل رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا سوال کرتے ہیں، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس آئے کہاں سے؟ لانے والا کون ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مریم کہتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، زکریا علیہ السلام وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ اگر یہ بے موسم پھل تو مریم کو دے سکتا ہے، مریم کے پاس ٹھنڈ کے موسم میں گرمی کا پھل آ رہا ہے، گرم کے موسم میں ٹھنڈ کا پھل آ رہا ہے، اے اللہ اگر بے موسم دینے پر تو قادر ہے تو بے موسم اولاد دینے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ دنیا کے تجربات بتاتے ہیں کہ اس عمر کو اگر آدمی پہنچ جائے تو اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن اے اللہ آج میں نے جب مریم کے کمرے میں دیکھا بے موسم پھل رکھا ہوا ہے تو پھر اے اللہ رب العالمین میرا دل یقین کر بیٹھا ہے کہ تو بے موسم اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ تیرا بندہ، تیرا یاد، تیرا خلیل تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے بس ایک ہی دعا کر رہا ہے، بے موسم زکریا کے بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو اولاد مل جائے، زکریا کی بیوی کے بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ اولاد مل جائے، لیکن اس نا امیدی کے گھڑی میں بھی تیرا پیغمبر، تیرا یار اگر کسی کو پکار رہا ہے تو تجھے پکار رہا ہے۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ نے صالح پاک باز اولاد عطا فرما دے۔ میں تجھی سے دعائیں کرتا رہوں گا، مرتے دم تک تجھی سے دعائیں کرتا رہوں گا، تجھی سے اولاد مانگتا رہوں گا، کیونکہ انک سمیع الدعاء، تو ہی دینے والا، تو ہی دعائیں سننے والا، تو ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے نبی ایسے ہیں جو نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے ان کا طریقہ یہ ہے، ان کی سیرت یہ ہے، جب اولاد بڑھاپے تک نہ ہو تو وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آج ہماری شادی 3 سال ہوئے، 2 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، اولاد نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم کہاں کہاں کی چکریں مارتے پھرتے ہیں۔
کبھی اس مزار پر چلے گئے، کبھی اس درگاہ پر چلے گئے، کبھی اس سوکھا کے پاس چلے گئے، کبھی ڈھونے کے پاس چلے گئے۔ اے میرے پیارے بھائیو یہ بتاؤ، کیا کبھی تم نے اپنی تخلیق پر غور کیا ہے؟ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، جس ذات نے تمہاری ماں کو پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہارے باپ کو پیدا کیا، جس ذات نے تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا ہے، وہی تمہاری اولاد کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ جس نے تمہارے ماں باپ کو اولاد دیا ہے، وہی تمہیں بھی اولاد دینے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیو قصہ مختصر یہ ہے، زکریا علیہ السلام بار بار ایک ہی دعائیں کر رہے ہیں۔ بے موسمی کا وقت ہے، امید تو اللہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تیری ذات سے نا امید زکریا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تو ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ میرا یہ عقیدہ تو ہی اولاد دینے والا ہے۔ ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ بس نیک صالح پاک باز اولاد عطا فرما دے۔ میرے پیارے بھائیو اس عقیدے کا اثر یہ ہوا، اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا، اس دعا کا رزلٹ یہ آیا، زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں فرشتہ آتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا رب نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اور اس وقت میں، اس گھڑی میں، اس عمر میں اللہ نے اولاد تمہیں دینے کا وعدہ کر لیا ہے، جس عمر میں اللہ تعالیٰ اولاد کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، اس عمر میں اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ کر لیا، جس عمر میں اولاد کسی کے یہاں ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو اگر ایک رب والے بن جاؤ، ایک اللہ والے بن جاؤ، پکے سچے مسلمان بن جاؤ، تو اللہ اپنے بندوں کے لیے قانون بھی بدل دیا کرتا ہے۔ بے موسم عمر اولاد کی تمنا نہیں ہے، ایسی عمر میں اتنی عمر آپ کو اللہ نے یحییٰ پیدا کر۔ اللہ کیا کیا آیت کریمہ، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، پریشانی دور کرنے والا کون، مشکل کشائی کرنے والا کون، حاجت روا کون ہے، اعلیٰ اولاد دینے والا کون ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اعلیٰ اولاد دے سکے؟ فَمِنْهُمْ مَا تَذَكَّرُونَ، ارے تم پاگل ہو دنیا والو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہاری مشکل گھڑی کو دور کرتا، لیکن ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ 2 سال میں گھبرا گئے، 4 سال میں گھبرا گئے۔ بہرحال میرے پیارے بھائیو وقت کی بڑی پادامنی ہے، بڑی قلت ہے وقت کی۔ میں نے جو بھی آپ کا وقت لیا، میں نے ایک ہی پوائنٹ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں۔ اگر آپ دنیا کے کسی مصیبت میں الجھے ہوئے ہیں تو اس مصیبت کی گھڑی کو دور کرنے والا صرف ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے پیر صاحب ہو، فقیر ہو، امیر زادے ہو، کوئی کچھ بھی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ میں گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا، ابھی ہمیں اپنے اکابر علماء کے بیانات کو سننا، اس سے استفادہ کرنا، ہم خود استفادہ حاصل کرنے کے لیے یہاں پر میرے پیارے بھائی حضرت ایوب علیہ السلام، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 12 سال، بعض روایتوں میں آتا 18 سال، ایک ہی پریشانی۔ اللہ نے مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت دی تھی، اتنی دولت آج تک اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو دیا ہی، ایسی تندرستی دی، ایسی تندرستی رب کائنات نے آج تک کسی کو دیا ہی، لیکن آزمائش کرنا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت بھی چھین لیا، اولاد بھی چھین لیا، طاقت بھی چھین لی، دولت بھی چھین لی، اور آپ کو جسمانی بیماری میں ملوث کر دیا۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں، میں ایک چیز کی جانب اشارہ کرتا ہوں، واضح کر دوں، جو یہ مشہور ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کیڑے زمین پر گرتے تھے تو اس کو اٹھا کر کے اپنے بدن مبارک میں ڈال لیا کرتے تھے۔ میرے علم کے مطابق اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، اور ایک نبی کی شان میں یہ گستاخی ہے، ان کے رتبے کو یہ چیز کم کرتی ہے۔ عام انسان کے بدن میں اس طرح سے کیڑے نہیں پڑتے ہیں،
ایک نبی کے بدن میں اس طرح سے کیڑے کیسے پڑ سکتے ہیں؟ بہرحال ہمیں اتنا جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت، تندرستی، دولت، رزق، آل و اولاد، بیوی، بال بچوں کے مسئلے میں ایوب کی آزمائش کرنا چاہ، ساری چیزوں کو اللہ نے چھین لی، اتنی پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ ساری بیویاں آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی، سب چلی گئی، آل و اولاد سب چلے گئے، کوئی کھانا دینے والا نہیں، صرف ایک بیوی ساتھ رہ گئی۔ کیا کریں گے؟ کون بنا کر کھلائے؟ حالات ایسے، بدن بالکل لاغر، کمزور، اور اس حالت میں آپ نے کم سے کم 12 سال، زیادہ سے زیادہ 18 سال گزارے۔ لیکن سوال یہ ہے، اس ایام موز میں آپ نے کس کو آواز دیا، کس کو پکارا؟ تو آپ کی زبان مبارک پر ایک ہی کلمات تھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ یہ پریشانی مجھے لائق ہوئی، اس پریشانی کو دور کرنے والا تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ 12 سال تک پریشانی میں مبتلا رہے، 18 سال تک پریشانی میں مبتلا رہے، لیکن آپ اپنے سے پہلے انبیاء کی قبروں پر نہیں گئے میرے پیارے بھائیوں، صرف ایک ہی رب سے دعائیں کرتے رہے، اے اللہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو یہ پریشانی دور کرنے والا ہے، تو اس پریشانی سے نجات دینے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 12 سال یا 18 سال دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے سے کہا، فرشتوں جاؤ ایوب سے کہہ دو کہ اپنا قدم مبارک زمین پر مارے۔ میرے پیارے بھائیوں، فرشتے آتے ہیں، ایوب سے کہتے ہیں ایوب اپنا قدم مبارک زمین پر مارو۔ ایوب علیہ السلام نے جو ہی اپنا قدم مبارک زمین پر مارا، میرے پیارے بھائیوں، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ سنا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، انہوں نے پر مارا، وہاں سے پانی نکلا، لیکن یہاں پر میرے پیارے بھائیوں فرشتے آئے، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر مارا، جس کی وجہ سے وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اب اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے، اے ایوب اسی پانی سے تم پیو گے اور اسی پانی سے تم غسل کرو گے، ھذا مغتسل بارد شراب، یہ جو چشمہ یہ پینے کا بھی اور اس سے غسل بھی کرنے کا ہے، اے ایوب اسی سے تم پیتے رہو، اسی سے تم غسل کرتے رہو، ایک دن تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ میں تمہیں پہلے سے زیادہ آل و اولاد، مال و دولت عطا فرما دوں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کرنے کے بعد جو بیویاں چلی گئی تھی، جو اولاد اللہ نے چھین لیا تھا اور جو دولتیں چھین لی تھی، جو تندرستی چھین لیا تھا اللہ نے، وہ ساری کی ساری چیزیں ڈبل عطا فرماتی اللہ رب العزت۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ایک ہی پوائنٹ کہ اللہ کے علاوہ کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں، کوئی آل و اولاد دینے والا نہیں۔ ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ یہ دھاگے، یہ پلیتے، یہ گجرے، یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار کی چیزیں ہیں، یہ تو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو بنانے والا خود نہ جانے کتنا کروڑوں میں کھیل رہا ہوتا۔ ذرا کامن سینس کا بھی استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔